بھی ہم کر سکتے ہیں. جیسے کہ اب یہ ٹرو ہے نا, میں ری نیم کرتا ہوں یہاں پہ اسی ٹرو والی فائل کو REN. رین کا مطلب ہے ری نیم. اوکے, ری نیم سے ہم نے TRUE ٹرو فائل کو اب نیا ہم نام دینا چاہ رہے ہیں. جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں علی, ALI علی. انٹر کریں گے تو یہ چینج ہو گیا نام. اب ہم چیک کیسے کریں گے, آپ بھی سوچیں کیسے چیک کریں گے, یہ آپ کا ایک امتحان ہے. جبکہ میں نے آپ کو بتایا ہے DIR سے ڈائریکٹری چیک ہوتی ہے. اب ہم DIR کریں گے تو ہم علی والی فائل دیکھیں گے. کہاں پہ علی کا فولڈر, آپ دیکھیں سب سے اوپر ٹاپ پہ علی آ رہا ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ نام چینج ہو گیا. اب دیکھیں ادھر کہیں ٹرو آ رہا ہے, کچھ بھی ٹرو نہیں آ رہا. اس کا مطلب ہے ٹرو والا کام ختم ہو گیا ہے. اب علی اس ڈائریکٹری کا نام چینج ہو کر علی ہو گیا ہے. جیسے کہ ہم نے علی والے فولڈر کو ٹائپ کر کے نام ری نیم کر کے علی کر دیا ہے. اسی طرح اب میں آپ کو بتاتا ہوں علی کے فولڈر کے اندر جو فائلیں ہم رکھیں گے. جیسے کہ ابھی میں CD کرتا ہوں اسپیس ALI علی. اس کے اندر علی کے اندر دیکھیں کوئی فائل نہیں ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ کے پاس کوئی ڈیٹا ہوتا ہے جو کہ اکثر ونڈو ڈیلیٹ ہو جاتی ہے تو آپ کاپی کرنا چاہتے ہیں. ابھی میں کچھ تھوڑا سا ڈیٹا کاپی کر آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے اس میں کاپی کیا جائے, تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ کیسے ہم اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. علی والے فولڈر کے اندر ہم کچھ فائلیں ڈالتے ہیں اور ان فائلوں کو پھر ہم کاپی کر کے آپ کو بتائیں گے کیسے ہوں گی کاپی. ٹھیک ہے, ابھی تو میں سمپل آپ کو بتانے کے لیے یہ کر رہا ہوں. اب ہم نے علی کے اندر آئے, علی کے سے باہر جاتے ہیں, CD ڈاٹ انٹر DIR. ٹھیک ہے, کسی بھی ڈائریکٹری سے باہر جانے کے لیے آپ نے CD ڈاٹ 2 دفعہ ڈالنا ہے. DIR کیا علی. علی کے اندر اب میں نے فائلیں ابھی کاپی کی ہیں تھوڑی سی, وہ چیک کیجئے گا. ALI علی. اب ہم DIR کریں گے تو اس میں کچھ فائلیں آپ کو شو ہو رہی ہیں. اب دیکھیں جیسے کہ علی کے اندر کافی سی فائلیں آ گئی ہیں. ایکسل کی فائل ہے, پریزنٹیشن ہے, ڈاک کی فائل ہے. 3 مختلف فائلیں ہیں. PPT کا مطلب ہے پریزنٹیشن ہے, یہ پاور پوائنٹ. ایکسل کا مطلب ہے یہ ایکسل کی فائل ہے. ڈاک کا مطلب ہے کہ یہ ورلڈ کی فائل ہے. یہ 3 مختلف فائلیں میں نے ڈالی تھی, ابھی ڈالی ہیں وہ آپ کے بتانے کے لیے. اب مثال کے طور پہ میری ونڈو کرپٹ ہو گئی ہے. جب ونڈو کرپٹ ہو گئی ہے تو میں اپنا ڈیٹا دیکھ ہی نہیں سکتا. ڈیٹا نہیں دیکھ سکتا, میں کسی کے پاس جاؤں گا وہ ڈیٹا ریموو کر دے گا, کیونکہ ونڈو کرے گا تو سی میں وہ فائل پڑی ہوئی ہے, اب وہ ریموو ہو جائے گی. اب دیکھیں کہ میں وہ کاپی کیسے کروں گا. یہی چیز مین چیز ہے کہ آپ اس ڈیٹا کو ڈاس میں کیسے کاپی کر سکتے ہیں. اب میں آپ کو وہ کاپی کرنا بھی بتاتا ہوں. جیسے کہ ہم اس پہ لکھتے ہیں COPY کاپی. ٹھیک ہے, اسپیس ہم کرتے ہیں اس کو کرتے ہیں ٹھہر جائیں, میں آپ کو پہلے علی سے باہر جا کے بتاتا ہوں. CD ڈاٹ انٹر DIR. اب ہم کرتے ہیں کاپی. میں نے کرنا ہے کاپی. کاپی کرنے کا طریقہ بھی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے کرنا ہے. کسی بھی ڈائریکٹری کو کاپی کرنے کے لیے پوری ڈائریکٹری کو 2-3 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ سمپل ہم کاپی لکھ دیں. ٹھیک ہے, لیکن ابھی ہم علی والی ڈائریکٹری سے باہر آئے ہیں. جیسے کہ یہاں پہ ہی ہم بناتے ہیں ایک نئی ڈائریکٹری MD اسپیس 457. ٹھیک ہے, اس کو ہم بنائیں گے, یہ بن گئی ہے. اب ہم جائیں گے CD اسپیس 457 انٹر کریں گے, ہم اس کے اندر آ گئے. علی کے اندر فائلیں پڑی ہیں, وہ بھی میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. CD ڈاٹ انٹر DIR انٹر CD اسپیس ALI علی. جب علی لکھا ہے تو DIR سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں اب DIR کیا ہے, یہ چیزیں فائلیں سامنے آ گئی. اب اس کو ہم کاپی کر سکتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے کاپی کیا جائے. یہ بھی میں آپ کو نیکسٹ جو بھی ہے ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا کہ یہ کیسے کیا جائے, کیونکہ ڈائریکٹریز بھی کاپی ہوتی ہیں, فائلیں بھی کاپی ہوتی ہیں, آپشنز ہوتے ہیں. اب ہم CD ڈاٹ انٹر کریں گے DIR. ہم نے 457 کے اندر یہ فائلیں ڈالنی ہیں. CD اسپیس
457 انٹر کیا. ہم اس کے اندر آئیں گے فولڈر کے اندر. اب اس فولڈر کے اندر dir کریں گے تو کوئی فائل نہیں ہے. دیکھیں اب آپ یہاں پہ کوئی فائل نظر آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی نا. اس کا مطلب ہے نہیں ہے. اب ہم نے اس میں فائل ڈالنی ہے. فائل کیسے ڈالیں گے؟ ہم یہاں لکھیں گے COPY کاپی اسپیس D:\\. جہاں پہ وہ فولڈر ہے ڈی کی جگہ ای ہے، ایف ہے، جی ہے، سی ہے، کوئی بھی ہے، اس کے وہ ڈائریکٹری ڈالیں گے، کالن ڈال کے \. پھر وہ فولڈر ڈالیں گے جس فولڈر سے ہم نے یہ فائل کاپی کرنی ہے. مثال کے طور پہ ہم نے علی والی ڈائریکٹری سے کرنی ہے، ALI علی لکھ دیا. جب ہم علی لکھیں گے تو یہ انٹر دبائیں گے، ساتھ ہی وہ 3-4 فائلیں یہ کاپی ہو گئی ہیں. اب آپ اس میں دیکھیں 457 میں کہ dir کر کے یہ دیکھیں فائلیں آ گئی ہیں. اب مجھے لگتا ہے آپ کو کلوز میں نظر نہیں آ رہا، اور کلوز کر کے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ کتنا ہی فائلیں آ گئی ہیں، کتنی فائلیں آ گئی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ 457 کے اندر 3 فائلیں آ گئی ہیں. اب یہ تینوں فائلیں میں آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ dir کر کے ہم نے شو کرا دی. کاپی کیسے ہوا یہ سارا کچھ آپ کو بتا دیا کہ کسی فولڈر کے اندر سارا ڈیٹا کاپی کیسے کیا جا سکتا ہے. نیکسٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اب ڈیلیٹ کیسے کرتے ہیں، کیونکہ ہم یہاں پہ اگر لکھتے ہیں RD اسپیس فولڈر نیم وہ کبھی ڈیلیٹ نہیں ہوگا. میں آپ کو ابھی کر کے بھی بتاتا ہوں. یہ دیکھیں میں ابھی آپ کو یہ کر کے بتاتا ہوں. dir ہے نا، یہ انٹر کریں گے، یہ 3 فائلیں ہیں، اس سے باہر جائیں گے cd ڈاٹ ڈاٹ. اب ہم RD457 لکھیں گے، یہ کبھی ڈیلیٹ نہیں ہوگی. دیکھیں RD اسپیس 457 یہ فولڈر ڈیلیٹ ہی نہیں ہوگا. کیوں؟ دی ڈائریکٹری از ناٹ ایمپٹی. اس کا مطلب ہے اس کے اندر فائلیں پڑی ہیں، ڈائریکٹری پڑی ہے، کچھ سامان پڑا ہوا ہے، آپ کا کوئی ڈیٹا پڑا ہوا ہے، کوئی بہت امپورٹنٹ ڈیٹا ہے جو آپ نہیں کر سکتے. اس کے لیے سب سے پہلے آپ جائیں گے cd اسپیس 457 انٹر کریں گے تو اس کے اندر جا کے dir یہ فائلیں پڑی ہوئی ہیں. اب ہم اس کو ڈیلیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے del ڈاٹ. جب ہم یہ لکھیں گے تو یہ مانگے گا آپشن کہ آیا کہ غلطی سے تو نہیں آپ نے کر دیا. اب ہم del لکھ کے انٹر کریں گے تو یہ کہہ رہا ہے آر یو شور یو وانٹ ٹو ڈیلیٹ اٹ. ہم نے کہا یس. آر یو شور، یس اور نو. ہم نو کریں گے تو یہ کبھی ڈیلیٹ نہیں ہوگا، لیکن اب ہم یہاں پہ یس کرتے ہیں. وائی کریں گے، وائی کر کے انٹر کریں گے تو یہ ڈیلیٹ ہوگی یہ فائل. اب دیکھیں ڈیلیٹ ہو گئی ہیں. چیک کرنے کے لیے dir ہم لکھیں گے. اب دیکھیں یہ ایمپٹی ہے فولڈر، اس کے اندر کوئی فولڈر نہیں ہے. یہ جو ڈائریکٹری دو ڈائریکٹری آ رہی ہیں ڈاٹ ڈاٹ کی آ رہی ہیں، یہ بھی ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، یہ کوئی ڈیٹا نہیں ہے. چلیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب یہ 457 کی ڈائریکٹری کیسے ڈیلیٹ ہوگی. اب ہم جب اس کے باہر جائیں گے cd ڈاٹ ڈاٹ کر کے تو اب ہم dir کرتے ہیں تو یہ آ گیا ہے، سب سے ٹاپ پہ ہے 457. اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے 457. اب ہم اس 457 کو کیسے ریموو کریں گے؟ دیکھیں RD اسپیس 457. اب دیکھیں میں انٹر کروں گا اور وہاں سے وہ غائب ہو جائے گی فائل. ابھی نہیں dir کروں گا تو غائب ہوگی. ابھی تک ہے، اوپر ہے، لیکن جب میں dir کروں گا دیکھیے گا اب 457 نہیں آئے گا. جیسے کہ ابھی آپ کو 457 نظر آ رہا ہے جو کہ ڈیلیٹ ہو چکا ہے. اب میں dir کر کے انٹر کیا ہے تو دیکھیں علی کا فولڈر رہ گیا ہے اور 457 ڈیلیٹ ہو گیا ہے. آپ نے دیکھا کیسے ڈائریکٹری بنانا، ڈائریکٹری کو ڈیلیٹ کرنا، ڈیٹے کو کیسے کاپی کرنا. اس میں اور بھی طریقے ہیں میں نے بتایا ہے کاپی کرنے کے ساتھ ساتھ، وہ بھی میں بتاؤں گا. مزید آپ کو اپنی نئی سے نئی ویڈیو میں آپ کو ہر چیز ساتھ ساتھ سکھاتا جاؤں گا. ہارڈ ویئر سے متعلق بھی بتاتا جاؤں گا کہ کمپیوٹر کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے، اور آپ کو میں باقی بھی چیزیں بتاتا جاؤں گا. آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے تو کومنٹس میں آپ بتائیں، میں آپ کو اس کا جواب دوں گا. اور کوئی بھی آپ مزید ایک سے ایک اچھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کوئی نالج گین کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور لائک اینڈ سبسکرائب کریں میرے چینل کو. اور